علیہ وسلم۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ سورہ الکہف دی تفسیر کا آج 10واں خطبہ جمعہ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بات اتھوں تک پہنچی کہ اصحاب کہف شہر وچوں فرار ہو کے اپنا ایمان اور اپنا دین بچا کے ایک پہاڑ دی غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ میرے رب نے انہاں نوں اس غار کے اندر سلا دیتا اور 309 سال تک اللہ نے انہاں نوں سلائے رکھے۔ 309 سال گزرن تو بعد اللہ نے انہاں نوں بیدار کیتا، انہاں نوں جگایا، اٹھایا۔ جدوں رب نے انہاں نوں اٹھایا تے ایک دوسرے نوں سوال کرتے نے کہ کنی کو دیر ایتھے ٹھہرے ہو۔ بعض نے جواب دیتا کہ کوئی دن، بعض نے آخیا دن دا کوئی حصہ اسی ایتھے ٹھہرے، کیونکہ جدوں وہ بیدار ہوئے انہاں سورج نوں دیکھیا تے کہن لگے جدوں ستے ساں ادوں سورج ایتھے کر کے سی، ہن سورج ایتھے کر کے تے انج ہی لگدا ہے جویں اسی کوئی دن دا کوئی حصہ حرام کیتا ہے۔ اور دوسرے بعض کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو انج لگتا ہے جی اسی دیہڑی بھی ستے رہے ہیں تے رات بھی ستے رہے، واہ اساں کوئی نیند کافی پوری کی تھی۔ انہاں دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، دو حصے بن گئے، دو گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگا دن ستے ہیں، دوجا کہیں نے دن دا بعد حصہ ستے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اے باہر نکلے تے جدوں غار تو باہر نکلے تے سارے پاسے حالات ہی بدلے۔ جدوں ستے سن ادوں صورتحال ہو سی، ہن اٹھے نے تے صورتحال ہو رہے، ہر شے ہی بدلی۔ تے آخر اس نتیجے تے پہنچے کہ اسی پتہ نہیں کنا کو ستے ہاں تے اس گل نوں چھڈو کنا کو ستے ہاں، اے سوچو کہ ہن اگوں کرنا کی۔ حضرات، میں تواڈے سامنے اس آیت وچوں جڑے مسائل نکلتے نے وہ رکھنا چاہنا، کیونکہ یہ نام قرآن دی تفسیر اور تشریح ہے۔
کہ قرآن ساری ایک ایک واقعے دے وچوں کیڑی کیڑی رہنمائی کرتا ہے۔ ہن اسی صرف اینی کو بات ہی پڑھ کے اگاں ٹر جائیے کہ اللہ نے انہوں نے زندہ کیتا، ٹھیک ہے زندہ ہو گئے، تے اگے ٹر پئیے کہ اگے انہاں کی کیتا، بھئی ایتھے رب نے سانوں گل کی سمجھائی۔ سب تو پہلے اس آیت کے اندر جیڑی میں اج تواڈے سامنے پڑھی ہے، مسئلہ جیڑا بیان رب نے کیتا ہے، جدی وضاحت کیتی ہے، جیڑا عقیدہ رب نے بیان فرمایا ہے، وہ عقیدہ یہ بیان کیتا ہے کہ لوگوں اولیاء اللہ نے میرے نیک بندے نے اور اینے کو نیک نے کہ میں 309 سال انہاں دی حفاظت کی تھی، انہاں نو کیڑا نہیں لگن دیتا، انہاں نو مٹی نو کھان نہیں دیتا، انہاں دے پاسے میں آپ بدلتا رہا تاکہ انہاں کا جسم خراب نہ ہوئے، تو وہ زیادہ میں اندر رات تے نہیں جان دیتی، میں زیادہ سردی اوتھے نہیں پہنچن دیتی، زیادہ گرمی اوتھے نہیں جان دیتی، میں اودا موسم اس غار دا معتدل رکھیا جویں دی انہاں دے جسم نو ضرورت سی، کیونکہ میرے ولی سن، میرے دوست سن، میری خاطر نکلے سن، میری توحید کی خاطر نکلے سن، میں انہاں دی حفاظت کی تھی۔ ہن اے اولیاء اللہ ستے رہے 309 سال ستے رہے، تے 309 سال تو بعد جدو بیدار ہوئے نا اٹھے تے قرآن ہن کہندا ہے ایک دوسرے نو سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے نو پوچھتے ہیں، آؤ ذرا قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن سمجھو۔ اللہ میرے تانوں قرآن تے حدیث نو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، فرمایا اساں انہاں نو اٹھایا، بَعَثْنَاهُمْ اساں انہاں نو بیدار کیتا، 309 سال تو بعد اساں اٹھایا، تے اٹھایا کدے واسطے؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس دے اندر ایک دوسرے نو سوال کرن، تاکہ وہ آپس دے اندر ایک دوسرے نو پوچھن۔ یعنی اے لفظ تو معلوم ہوندا ہے کہ انہاں نو بیدار کرن دے اٹھان دے پیچھے رب دیاں کئی حکمتاں نے، جنہاں وچوں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ لوگوں او ولی میرے ستے رہنے، پر انہاں نو اے نہیں پتا کہ کنی کو دیر ستے رہنے، انہاں نو نہیں پتا کنی کو دیر انہاں آرام کیتا ہے۔ فرمایا اساں انہاں نو اٹھایا لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس دے اندر ایک دوسرے نو سوال کرن، اور وہ سوال کرتے ہیں، سوال کی کرتے ہیں؟ قال قائل منهم کم لبستم، ایک انہاں وچوں کہن والا کہندا ہے بھائی کنی کو دیر ستے رہے ہیں، کنی کو دیر ایتھے اساں آرام کیتا ہے، تے ہن دوسرے اگوں جواب دیندے نے قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، آندے نے اے کوئی دیہاڑی کو ستے رہے ہیں، یا دن دا کچھ بعد حصہ ستے رہے ہیں، یا کوئی 5-4 گھنٹے ستے ہیں، یا پھر کوئی 8-10 گھنٹے اساں آرام کر لے ہے، اینی کو دیر ہی ستے ہیں اور اساں کنا کو سو رہتے ہیں۔ اور اے آپس دے اندر سوال ایک دوسرے نو کرتے ہیں کہ اسی کنی کو دیر اتھے آرام کیتا ہے، لیکن انہاں ولیاں نو، اے ولی کنے نے 7 بندے نے، پر انہاں 7 ولیاں نو نہیں پتا اسی اتھے کنی کو دیر آرام کیتا ہے، اسی اتھے کنی کو دیر ٹھہرے ہاں، انہاں نو نہیں علم اسی اتھے کنی دیر ستے رہے ہاں۔ حالانکہ رب کہتا 309 سال میں انہاں نو سلائی رکھے ہے، پر انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ اسی کنی کو دیر ستے رہے ہاں۔ رب نے اس واقعے وچوں سانو یہ عقیدہ دیتا ہے، اور لوگوں جڑا سو جائے انہوں حالات دا علم نہیں ہویا کرتا، جڑا سو جائے انہوں اس دوران جو کچھ ہوندا ہے یا بیتدا ہے او دا کوئی علم نہیں ہے، جنی دیر ستا رہا ہے انہوں اس وقت دا بھی علم نہیں ہے۔ اب دیکھو نا اج دا بھی کوئی ولی اللہ، اج دا بھی کوئی پیر بزرگ، کوئی مولانا شیخ صاحب سو جائے
تے جدوں ستا پیا اٹھدا ہے نا تے پھر لوکاں نو اپنے ارد گرد بہن والیاں نو پوچھدا پھردا ہے اور ٹائم کی ہویا وقت کتنا ہو گیا ہے کبھی گھڑی ویندا ہے کبھی دوسریاں کولوں پوچھدا ہے وقت کتنا ہو گیا ہے ٹائم کتنا ہو گیا ہے کیونکہ اس ستے مولوی صاحب نو اس ستے پیر صاحب نو اس ستے ولی اللہ نو نہیں پتا کہ میں کتنی دیر ستا ہاں اے اٹھ کے ٹائم ویکھ کے حساب لگاوندا ہے کہ میں اینے بجے ستا سا ہن اینا ٹائم ہو گیا اینا میں ستا رہا اوے انجی جویں اج دے ولی اللہ پیر بزرگ سو کے اٹھن تے انہاں نو پتا نہیں کہ کتنی دیر ستے رہے ہیں انجی اور رب دے ولی بھی ستے رہے انہاں نو بھی کوئی پتا نہیں کہ اسی کتنی دیر ستے رہے ہیں اے تے ولی اللہ دی بات ہے نا اولیاء اللہ دی بات ہے آؤ میں نبی دی بات بھی سنا دیاں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے تے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا ہے قرآن دے تیسرے پارے دے اندر ہے حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن گزرتے نے پہ ایک بستی ویکھی تباہ ہو گئی ہے اور کھنڈر بنی پئی ہے تے حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی نو ویکھ کے تے اپنے رب کو سوال کرتے ہیں اللہ اے بستی جدے اندر زندگی دا نام و نشان مٹ چکے ہے اللہ اینو تو دوبارہ کیویں زندہ کرے گا اے تے عقیدہ میرا ہے کہ تو زندہ مردیاں نو کرے گا پر اللہ کیویں زندہ کرے گا اس بستی وچ زندگی کا نام و نشان ہی کوئی نہیں اللہ تو اینو کیویں زندہ کرے گا تے میرے رب نے حضرت عزیر علیہ السلام نو اٹھے ہی سوا دیتا ہے کھانا درخت نہ لٹکا کے اپنی سواری نو چرن چکن واسطے چھڑ کے تے آپ اوتھے درخت تھلے لیٹ جاندے نے رب نے سنا دیتا ہے تے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّاتَهُ اللَّهُ مِئَةً اللہ نے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نو 100 سال تک سمائی رکھی ہے 100 سال تک ستے رہے ثم بَعَثَهُ اللہ نے پھر دوبارہ اٹھایا تے اٹھا کے رب پوچھ لے قَالَ كَمْ لَبِثْتَ فرمایا اے میرے نبی عزیر کتنی دیر ستے رہے ہو تے حضرت عزیر بھی سورج وال ویکھ کے آندے نے لبثت یومن او بعض یوم اللہ اے کوئی دیہاڑی یا ادھی دیہاڑی میں ستا رہا ہاں اینی کو تیری آرام کیتا ہے رب فرماندے نا نا نبی عزیر دی قال بل لبثت مئۃ عام تسی 100 سال ستے رہے ہو 100 سال تساں ایتھے آرام کیتا ہے تے دیکھو ہاں کھانا تہاڈا کتھے وے اللہ درخت میں لٹکایا سی فرمایا کھانے نو چیک کرو کھانا ویکھیا تے تازہ بالکل فریش ہے فرمایا تہاڈی سواری کتھے وے اللہ ایتھے چھڈی سی فرمایا ویکھو ہاں تلاش کرو اللہ او ہڈیاں دا ڈھیر لگا پیا ہے ڈھانچا تے ہڈیاں دا پیا ہے اے میری سواری لگدی ہے فرمایا لو پھر ویندے جاؤ ویندیاں ہڈیاں جڑنا شروع ہو جاندیاں نے ڈھانچا بن جاندا ہے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جاندا ہے اور اوپر جناب کھل چڑھنی شروع ہو جاتی ہے ویندیاں حضرت عزیر علیہ السلام دی سواری زندہ ہو جاندی ہے بولن لگ پیندی ہے فرمایا لے نبی عزیر جی تسی آندے سو نا اس بستی نو تو دوبارہ زندہ کیویں کرے گا میں 100 سال تہانوں بھی سوا کے دوبارہ اٹھا کے بکھا دیتے 100 سال تہاڈے کھانے نو تالا رکھ کے بکھا دیتے تے تہاڈی سواری نو تہاڈے سامنے جوڑ کے دوبارہ زندہ کر کے بکھا دیتے جویں انہاں ساریاں چیزاں نو میں زندہ کیتا ہے اے نبی عزیر انجی اس بستی والیاں نو بھی دوبارہ میں زندہ کر لواں اے میرے رب نے واقعات قرآن میں دسے نے یہ حکمت کی ہے بھی میں دسنا اے واقعات کیوں دسے نے پر جیڑی گل پہلی میں سمجھانا چاہنا ولی اور انہاں نو نہیں پتا سی کتنی دیر ستے ہاں نبی اور انہاں نو نہیں پتا سی کتنی دیر ستے ہاں اور ستے بندے نو نہیں پتا اسی کتنی دیر ستے ہاں تے جیڑا فوت ہو کے قبر وچ دفن ہو جائے وہ ساریاں دے حالات پہ آ جاندے گل کو سمجھ آئی جی نبی فوت نہیں ہویا زندہ ہے رب نے سنا دیتے 100 سال ستے رہے تے نبی عزیر نو نہیں پتا میں کتنی دیر ستا ولی اللہ 309 سال ستے رہے ولیاں نو نہیں پتا سی کتنی دیر ستے ہاں تے جڑا فوت ہو کے قبر وچ ٹر جائے دفن ہو جائے
تے وہ سارے مریداں دے حال جاندا ہے، انہاں دیاں پریشانیاں بھی جاندا ہے، دکھ بھی جاندا ہے، تنگیاں بھی جاندا ہے، تے جتھے جتھے کوئی مرید پھسیا ہوگی جناب مدد نو بھی پہنچدا ہے۔ ایمان نال دسو یہ گل کوئی عقل تسلیم کرتی ہے؟ جڑا سو جائے وہ اپنے حالات تو آگاہ نہیں، تے جڑا فوت ہو جائے تیرے حالات تو کیویں آگاہ ہو سکتا ہے؟ اور لوگوں جان لو اللہ دا قرآن دس رہا ہے نہ ولی اللہ غیب جانتے نے، نہ نبی اللہ غیب جانتے نے، نہ پیر غیب جانتے نے، نہ کوئی زندے غیب جانتے نے، نہ فوت شدہ غیب جانتے نے۔ غیب جانتا ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ رب جنوں دس دے وے، اللہ جنوں دس دے وے، اللہ اپنے نبیوں کو دس دے وے تے قیامت تک دے حالات دس دے وے، نہ دسے تے نبی نو نہیں پتا کہ میں سنتا کی نہیں دے رہا۔ وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کرو نا تے اللہ کی قسم عقیدہ انج کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر تہمت لگ گئی، منافقہ لگائی، تہمت لگ گئی کہ معاذ اللہ عائشہ معاذ اللہ غلط کام دی، گندے کام دی تہمت منافقہ نے لگا دی تھی۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تے اما جی عائشہ بیٹی کی دیئے حضرت ابو بکر صدیق دی، بیوی کی دیئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تے پتا دے جبرائیل وحی لے کے آندا تے میرے نبی حضرت عائشہ دے بستر تے ہوندے تے رب دا قرآن نازل ہو جاتا۔ اللہ دا قرآن اما جی عائشہ دے بستر تے آندا رہا، جبرائیل وحی لے کے آندا رہا۔ ایڈا پاک بستر ہے، ایڈا پاک گھر ہے، ایڈی پاک ہستی ہے کہ حضرت جبرائیل آندے نے تے نبی پاک کو فرماندے نے محبوب جی اے عائشہ آ رہی نے، انہاں نو سلام میرا کہہ دیو۔ جبرائیل آ کے اما جی عائشہ نو سلام کہندا ہے۔ اس اما عائشہ صدیقہ دے منافقہ تہمت لگا دی تھی، تقریباً 40 دن تک مسئلہ واضح نہیں ہویا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کدی حضرت علی کو مشورہ لیندے نے، کدی حضرت عمر کو مشورہ لیندے نے، کدی گھر دیاں لونڈیاں کو پوچھدے نے کہ عائشہ دا کردار کیسا ہے، کدی میرے نبی اپنی دیگر بیویاں کو سوال کرتے ہیں تساں عائشہ نو اج تک کیویں دا پایا ہے۔ میرے پیغمبر تحقیق کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، اور مینوں دسو تحقیق کون کردا ہے جنوں آپ پتا نہ ہوئے، تفتیش کون کردا ہے جنوں آپ علم نہ ہوئے۔ تے دوجی گل جے میرے نبی نو علم غیب سی تے پھر تے پہلے تیری میرے نبی نو پتا ہونا چاہیے سی کہ منافقہ نے تہمت لگائی ہے عائشہ پا کے۔ پر 40 دن گزر گئے تے 40 دنوں تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیوی عائشہ دے کول بیٹھے نے، چار پائی تے بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے عائشہ جے تیرے کولوں غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لے، رب معاف فرما چھڑے گا۔ کتنے دنوں تو بعد؟ 40 دنوں تو بعد میرے نبی کی فرما رہے ہیں جے غلطی ہو گئی ہے تے کی گل ہے؟ میرے نبی نو حالے بھی پتا نہیں کہ حقیقت کی ہے، ایک خالی تہمت ہے، الزام ہے، یا تو واقعی کوئی جرم ہویا ہے، میرے نبی نو نہیں پتا۔ پھر اللہ نے قرآن اتاریا، کی اتاریا؟ 18 آیتاں میرے رب نے اتاریاں تے میرے پیغمبر مسکراندے مسکراندے چہرہ اٹھاندے نے تے آپ فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری بریت وچ اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ حضرات میں دسنا چاہنا میرے نبی نو رب نے وحی کر کے دسیا تے نبی پاک نو پتہ لگا کہ عائشہ بری ہے، عائشہ دا گناہ کوئی نہیں۔ اور یارو پھر بھی نہیں ہو سمجھتے کہ علم غیب صرف کدے کو لے؟ اللہ کو لے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے نے، جتی پا کے نماز پڑھا رہے نے، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے 2 رکعتاں پڑھائیاں،
تے اللہ دے نبی نے جُتی لا دیتی. صحابہ پیچھے کھلو کے نماز پڑھتے نے, انہاں جدوں ویکھیا کہ نبی پاک نے جُتی لا دیتی, انہاں بھی لا دیتیاں. تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سلام جدوں پھیریا, آپ فرماتے نے تساں جُتیاں کیوں لا دیتیاں؟ انہاں کہیا سونیا تانوں ویکھیا تساں جُتی لا دیتی, اساں بھی لا دیتی. آپ فرماتے نے میرے کو تے جبرائیل آئے سن, جبرائیل نے مینوں آ کے دسیا تہاڈی جُتی تھلے غلاظت لگی ہے, سونیا جُتی اتار دیو. میں تے جُتی تاں اتاری ہے, پتہ لگا میرے پیغمبر دی جُتی تھلے غلاظت لگی ہے, نبی پاک نو نہیں پتا کنے دسیا ہے. اللہ نے جبرائیل نو بھیجیا, جا جا کے میرے نبی نو دس تہاڈی جُتی تھلے غلاظت لگی ہے. ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکھیا سونیا میں آواں گا. آپ انتظار کرتے رہے, کافی وقت گزر گیا, جبرائیل علیہ السلام نہ آئے. میرے پیغمبر پریشان نے. اما جی فرماندیاں نے کی گل ہے سونیا؟ فرمایا جبرائیل نے آکھیا سی میں آواں گا, حالے تک نہیں آیا, میں انتظار پیا کرنا ہاں. تے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر گزری, گھروں باہر نکلے, حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر کھڑے نے, ملاقات ہوئی. جبرائیل دعا کیا سی میں آواں گا, آیا نہیں, میں انتظار پیا کردا سا. فرمایا سونیا تہاڈے بستر تھلے کتے دا بچہ ہے, جتھے کتے دا بچہ یا کتا ہوے اسی اس گھر وچ داخل نہیں ہوندے. میرے نبی گھر آئے, فرمایا بستر دے تھلے ویکھو, جدوں ویکھیا تے تھلے کتے دا بچہ. فرمایا اینو باہر کڈو. جبرائیل نے مینوں دسیا جس گھر کتا ہوے اوتھے اسی نہیں آیا کردے, اور میرے نبی نو نہیں پتا میرے گھر وچ کتے دا بچہ ہے. دسیا کنے؟ جبرائیل نے آ کے. میں دسنا کی چاہنا, علم غیب صرف اللہ کو ہے. رب جب تک نہ دسے نبی نو اپنے جُتی دے تھلے کی لگے نہیں پتا, نبی دے گھر وچ کی ہے نہیں پتا, نبی دی بیوی تے تہمت جھوٹی ہے کہ سچی ہے نہیں پتا. جب رب نے دسیا تے میرے نبی نو پتہ لگا. اور جب اے عقیدہ ایتھے رب نے بیان کیتا ہے, اولیاء الرحمن نے, اللہ دے ولی نے 309 سال ستے رہنے, تے جدوں اٹھے نے قال قائل منهم کم لبثتم, آکھن والا کہندا کنی دیر ستے ہو, تے جواب دیندے نے لبثنا یوما او بعض یوم, اے کو دیہاڑی ستے ہیں. پتہ لگا رب تو علاوہ حقیقت کوئی نہیں جاندا, رب تو علاوہ علم غیب کوئی نہیں جاندا. اللہ مینوں تانوں اپنا عقیدہ صحیح کرن دی توفیق عطا فرما دے. اور جیڑے بھائیاں دا عقیدہ نا کہ نبی ولی سب جاندے نے, ما کانا و ما یکون, ہر شے دا علم ولیاں تے نبیاں نوں ہوندا ہے. او قبراں وچ پے سارے حالات جاندے نے. او جناب بغداد شریف تے کوفہ شریف تے جناب سیون شریف تے گجرات شریف تے لاہور شریف دی بیٹھ کے او پورے پاکستان تے ہندوستان دے جناب مریداں دے حالات تو آگاہ نے. اوے سب تو بڑا جھوٹ دے رب کعبہ دی قسم, او تے اپنے آپ دے حالات نہیں جانتے, تیرے حالات انہاں نوں کیویں پتہ لگا؟ اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے قرآن وچ بڑے واضح لفظ آکھیا نہیں, وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں غیب دیاں چابیاں صرف اللہ دے کول میں. لا یعلمها الا هو, اللہ تو علاوہ غیب کوئی نہیں جے جاندا. وہی جاندا ہے خشکی تے تری دے اندر کی ہے, وہی جاندا ہے درختاں دے پتے کنے نے, وہی جاندا ہے پانی دے قطرات کنے نے, وہی جاندا ہے ریت دے ذرات کنے نے. کوئی نہیں جاندا, صرف اللہ جاندا ہے, اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا. اور میرے رب نے اپنے نبی نو کہہ دیتا ہے نا, اے میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی آپ بھی اعلان کر دیو قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اے میرے نبی کہہ دیو لوگو نہ میں یہ کہنا کہ میرے کو اللہ دے خزانے نے، قرآن رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اے میرے نبی کہہ دیو میں نہیں کہندا کہ میرے کو اللہ دے خزانے نے، ولا عالم الغیب تے نہ ہی میں غیب جاننا، ولا اقول لكم انی ملک، نہ ہی میں یہ کہنا کہ میں فرشتہ ہاں، اور لوگوں میں فرشتہ بھی نہیں ہے، میں غیب بھی نہیں جانتا، میں رب دے خزانے دا مالک بھی نہیں دے، میں رب دے خزانے دا مالک بھی نہیں، غیب بھی نہیں جانتا، اور لوگوں میں فرشتہ بھی نہیں۔ سونے تسی کون ہو؟ فرمایا انما انا بشر، سورۃ کہف دی آخری آیت، انما انا بشر، میں تے بشر ہاں، میں تے انسان ہاں، پر انساناں وچوں سب تو اعلیٰ ہاں، رب نے میرے ورگا نہ کوئی اج تک بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے، انساناں دے سردار نے، نبیاں دے سردار نے، سید الانبیاء نے، میرے ورگا نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آنا ہے۔ پر یار جڑی حقیقت ہے انہوں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور بھابیاں سنیاں دے چکراں نہ پیا جائے، اے نہ سمجھا جے کہ وہ فلانا سنی ہے تاں انج دی گل کردا ہے، فلانا بھابی ہے تاں انج دی گل کردا ہے، اوے چھڈ دیو انہاں چکراں نوں، آؤ قرآن سیکھو، آمینہ دے نام دا فرمان سیکھو، ہدایت تے رب دے قرآن میں کہ محمد رسول اللہ دے فرمان دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھابیاں دی گل کراں تے تاں تسی آکھو، یا میں سنیاں دی کراں تسی آکھو، میں تانوں کی سنا رہا؟ قرآن دی گل سمجھو، جیڑا قرآن تانوں میں سنا رہا اے تہاڈے گھر بھی موجود ہے، جاؤ اپنے گھراں چوں قرآن چکو، پڑھو، کیوں گمراہی دی دم دم وچ پھنس گئے ہو؟ میرا رب اعلان کر رہا ہے کوئی نبی کوئی ولی غیب نہیں جانتا، سارا کچھ جانتا ہے تے کون؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں رب کسے نو دس دے، رب کسے نو اطلاع دے دے تے انہاں نو پتہ لگ جائے، وگرنہ کوئی نہیں جانتا، رب نہ دسے تے نہیں کوئی جانتا۔ اے اٹھے گا ولی اللہ، کنی کو دیر ستے ہو، آندے نے دیہاڑی اتی دیہاڑی ستے ہاں، تے وچوں ایک بولیا لگدا انہوں بھوک ڈاگی لگی سی، او پتہ کی آندا ہے؟ آندا اینوں چھڈو کنی کو دیر ستے ہاں، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، آندے نے یار چھڈو اس بحث وچ پے گئے ہو، کنی دیر ستے رہے، چھڈو اس گل نوں، جنی بھی دیر ستے رہے تہاڈا رب جاندا ہے، جنی بھی دیر ستے رہے تہاڈا رب۔ دیکھا جی ولیاں دا عقیدہ، آ جے ولی اللہ آندے نے سانوں نہیں پتا سی کنی دیر ستے رہے، آویں اسی اندازے پہ لانے ہاں، کوئی آندا دیہاڑی کوئی آندا دی دیہاڑی، سانوں نہیں پتا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تہاڈا رب بھی جاندا ہے کہ کنی کو دیر تسی ستے رہے ہو، اس واسطے اس گل نوں چھڈو تے اگلا کام کریے۔ آندے نے کام اگلا کیڑا کرنا ہے؟ آندے نے فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ، اے جیڑی چاندی ساڈے کولے سکہ سی انہاں کول چاندی دا، معلوم ہوندا اس وقت دی کرنسی چاندی دی صورت دے اندر سی، آندے نے اے جڑا ساڈے کول سکہ ہے چاندی دا، اے سکہ اپنے جو کسے ایک نوں دے کے شہر بھیجو تے اوتھوں جا کے کھانا لے کے آئے، اے سکہ دے کے بھیجو اوتھوں جا کے کی لے کے آئے؟ کھانا لے کے آئے۔ پتہ لگا ولیاں نوں بھوک وی، اچھی بولو، نبیاں نوں بھوک وی لگدی ہے، تے جڑا مشکل کشا تے حاجت روا ہے انہوں بھوک وی نہیں لگدی، تے بولو پیاس وی، او مشکل کشا تے حاجت روا نوں نیند وی نہیں ہوندی، جڑا سو جائے مشکل کشا ہو سکدا، حاجت روا بولو ہو سکدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ نے ملاقات کی تھی کہ فرمایا اللہ تو سوندا کیوں نہیں، تو تھکدا نہیں؟ پیار دیاں گلاں نے نا نبی موسیٰ دیاں اپنے رب نال، تو سوندا نہیں، تو تھکدا نہیں؟ فرمایا موسیٰ اگلی بار آئے گا تے شیشے دیاں بوتلاں نال لے کے آویں۔ ٹھیک ہے اللہ میں اگلی بار لے آواں گا، آئے نا
تے اللہ نے فرمایا لے موسیٰ ایک ہاتھ وچ ایک بوتل پکڑ لے دوجی پکڑ لے کھلو جا کھلو گئے اللہ کا حکم سی کھلو گئے کھلوتیاں کچھ وقت گزریا انگلاٹ آیا اکھاں بند ہوئیاں بوتلاں ٹکرائیاں تے ٹوٹ گئیاں بوتلاں ٹکرائیاں تے اللہ نے آگا موسیٰ کی تہیا اللہ سو گیا انگلاٹ آ گیا نیند کا غلبہ ہو گیا فرمایا تو سو گیا بوتلاں سلامت نہیں رہیاں جے میں سو جاواں تے آسماناں تے زمیناں دا نظام کون چلائے گا رب نو نیند نہیں آندی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ اللہ نو اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے نہ ہی انہوں موت آ سکدی ہے اور پتہ لگا جیڑا مشکل کشا ہوئے حاجت روا ہوئے انہوں موت بھی نہیں آندی اونگ بھی نہیں آندی نیند بھی نہیں آندی تھکدا بھی نہیں تے بولو اکدا بھی تے جیڑا سو جائے او مشکل کشا ہو سکدا جیڑا فوت ہو جائے وہ حاجت روا ہو سکدا پھر میں دساں کیتا قرآن و سنت دا مشکل کشا تے حاجت روا ہے تے صرف اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا لوگ آندے نے مولا علی مشکل کشا تے حضرت علی تے بیمار بھی ہوئے نے اللہ دے نبی فرماندے نے خیبر دے موقع تے علی کتھے نے سن جاؤ تے خیمے چ نے فرمایا بلا کے لے آؤ بلا کے لے آندا علی کی گل ہے تو پیچھے کیوں ہے اللہ دے نبی میری تے اکھ دکھ دیے کھل دی ہوئی نہیں میری اکھ دکھ دیے کھل دی ہوئی میرے نبی نے فرمایا ادھر نیڑے آ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے لعاب اپنا حضرت علی دی اکھ تے لایا حضرت علی فرماندے نے انج ہو گئی جی میں درد ہے ہی نہیں سی پتہ لگا علی دی اکھ دکھ دیے علی مشکل کشا بولو بولو علی مشکل کشا میرے نبی بیمار ہوئے بولو اللہ کے نبی حاجت روا پانچ تن پاک فوت ہو گئے بولو گے مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مشکل کشا ہوئے حاجت روا ہوئے جیڑا تھکدا بھی نہیں اکدا بھی نہیں بیمار بھی نہیں ہوندا اونوں اونگ بھی نہیں ہوندی نیند بھی نہیں ہوندی او کون ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اے عقیدہ بن ملدا نہیں تھوں آیت چوں قرآن دی آیت چوں اسی ہر بار سورت کاف اینجی لنگ جانے ہیں روز اسی پڑھنے ہیں جمعے دے جمعے بھی پڑھنے ہیں پر سانو پتہ ہی نہیں وچ لکھیا کی ہے رب نے سمجھایا کی ہے فرمایا اولیاں نو بھوک بھی آندے نے روٹی دا انتظام کرو اے دے کے سکا کلو کسے نو کھانا لے کے آئے اچھا تے نال آندے نے جنہیں جانے ان دو گلاں دی نصیحت کرو کیڑیاں گلاں دی نمبر 1 ولیتلطف جتھے بھی کھانا لین جائے نرمی اختیار کرے کسی نال بحث نہ کرے مباحثہ نہ کرے جھگڑا نہ کرے جویں دا مہنگا سستا لبے ریٹ شیٹ نہ کرن پوے جویں دا لبے نا مہنگا لبے سستا لبے لے آوے یہ کیوں جی بحث مباحثہ کیوں نہیں کرنا آندے نے ولا یشیرن بکم احدا اے نہ ہوئے جھگڑا کر دیا بحث کر دیا گل کھل جائے تے ساڈا راز فاش ہو جائے گل کھل جائے تے ساڈا راز کیونکہ ولیاں نو تے سی کہ ہلے کل تے اسی نس کے آئے ہیں شہروں تے جے اج راز کھل گیا کہ اے ہوئی نے جڑے کل دے نسے نے تے اساں گرفتار ہو جانے سانو نہ پھڑ لینا جیلے دے چڑھنا پھانسی لا چھڑنا یا پھر سانو پرانے عقیدے وچ واپس لے آؤں گے کہ مشرک بن جاؤ بتاں نو پوجو اس واسطے نرمی اختیار کرے ولیتلطف نرمی اختیار کرے جھگڑا نہ کرے کسی نال اختلاف نہ کرے چپ کر کے جا کے جتھوں کوئی کھانا لب دینا پیسے دے کے کھانا لے آئے نمبر 2 دوسری نصیحت فلیاتکم برزقم فایہم اے جا کے نا کھانا لے کے آئے کھانا کیویں دا لے کے آنا اندر فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ جا کے ویکھے جڑی دکان تو حلال تے پکیزہ کھانا لبدا ہے او لے کے آئے ازکا طعاما کیڑا کھانا لے کے آئے حلال تے اچھی بولو حلال تے پتہ لگا ولی اللہ ہوے جڑا حلال کھاندا ہے
ولی اللہ ہوے جڑا پاکیزہ کھاندا ہے، او جڑا قبراں تے آن والے لیلے بھی کھائی جائے ولی اللہ ہو سکدا، جڑا غیر اللہ دے اوتے چڑے چڑھاوے بھی کھائی جائے بولو ولی اللہ ہو سکدا، او جڑا حرام مال لوکاں دا لٹ کے کھائی جائے او ولی اللہ ہو سکدا۔ ولی اللہ او نے جڑے کھان تو پہلا ویندے نے حلال بھی ہے کہ نہیں، پاکیزہ بھی ہے کہ نہیں، چنگا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ سانوں بھی اے رزق حلال ویکھن دی توفیق عطا فرمائے تے رزق حرام تو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ لگا کہ ولی اللہ ایک تے چنگیاں گھرانیاں دے سن، سوکھے گھرانیاں دے سن، کوئی مارے مرے بندے نہیں سن، بادشاہاں دے نسل وچوں سن، حکومت دے جڑے ارکان سن انہاں دی آل اولاد سن۔ آکھن لگے کھانا چنگا لب کے لے آئے، حلال دا لب کے لے آئے، ویکھے کتنے غیر اللہ دے نام دا ذبح کیتا نہ چک لے آئے، کتنے بتاں دے نام دا ذبح کیتا نہ چک لے آئے، جیڑا اللہ دے نام دا ذبح ہویا وہ لے کے آئے۔ شہر وچ اس دکان تے جائے جتوں کھانا اللہ دے نام تے ذبح کیتا لب دے تے پاکیزہ تے حلال دا کھانا لب دے۔ اور ویکھیا جے ولی اللہ کھان تو پہلا کی سوچ دے نے کھانا کیویں دا ہونا چاہیے تے اسی بھی سوچنے ہاں، اسی تے آنے آنا چاہیے پاویں جتھوں مرضی آ جائے، پاویں جویں دا مرضی آ جائے، دروازہ کھڑک دے ہاں جی کتل آئے ہو اے آسان 11ویں شریف دا ختم تو آیا پیر عبد القادر جیلانی دے نام دا سنجا تواڈے گھر بھی دے لیا بسم اللہ۔ اور میں کہا اے پیر عبد القادر جیلانی دے نام دا تو کھان لگا، آندا پھر کی چور ہی نے نا، رزق ہی ہے، رزق کھانا چاہیے۔ اور لوگوں رب کہندا میرے نام دا کھاؤ، غیر اللہ دے نام دا نہ کھاؤ، حرام دا نہ کھاؤ، سود دا نہ کھاؤ۔ 2 نمبر رزق اللہ کیڑا کھائیے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، او ایمان والو جڑا رزق اساں تانوں پاکیزہ دتا ہے او پاکیزہ کھایا جے، حرام دا نہ کھایا جے۔ اے صرف ایمان والوں نہیں رب نے آکھیا، اللہ نے اپنے نبیوں نے بھی کہہ چھڑیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او میرے رسولو تسی بھی پاکیزہ رزق کھایا جے، نہ پاک نہ کھایا جے، حرام دا نہ کھایا جے۔ او شان صحابہ مسجد جمعہ پڑھن والے ہو، وزیرآباد دیو تے کیرتنوات ہون والے ہو، تواڈے لئی میرے لئی بھی یہی حکم ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھانا ہے، نہ پاک نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام دا نہیں کھانا، 2 نمبر نہیں کھانا، ناجائز کر کے نہیں کھانا، جھوٹ بول کے نہیں کھانا، فراڈ کر کے نہیں کھانا، اور لوگوں دھوکا دے کے نہیں کھانا، 200 جناب 2 نمبریاں 4 نمبریاں کر کے نہیں کھانا، 2 نمبر مال نو 1 نمبر کہہ کے بیچ کے نہیں کھانا، اور لوگوں فراڈ کر کے نہیں کھانا، سود دا نہیں کھانا، بھراواں دا حق مار کے نہیں کھانا، بہناں دا حق مار کے نہیں کھانا، یتیماں دے مال تے قبضہ کر کے نہیں کھانا۔ کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو پاکیزہ رزق کھایا جائے۔ اللہ کیوں پاکیزہ دا کیوں تو قید لائی ہوں میں؟ فرمایا کیونکہ میں نیک مال قبول ہی دے کرنا جدے پیٹ میں رزق حلال دا جائے، پاکیزہ جائے، حرام دے رزق نال جیڑے جسم دی پرورش ہوئے، نہ میں وہ دیاں دعاواں قبول کرنا، نہ حج قبول کرنا، نہ عمرے قبول کرنا، نہ نمازاں قبول کرنا۔ حدیث ہے نا میرے نبی دی، بندہ جاندا بیت اللہ دے اندر اندر لبیک اللہم، دعا کرو اللہ سانو بھی لے لے، اے بھی دعا کرو حلال دے مال نہ رب جان دی توفیق عطا فرمائے۔ سارا سال لوکاں کو لٹ لٹ کے حق لوکاں دے مار مار کے بلکہ مگروں اے میں حج تے چلے ہاں، یہو جے حج دا انجام کی ہوندا ہے؟ اندر لبیک اللہم لبیک، آواز آندی ہے لا لبیک، اور کوئی حاضری تیری قبول نہیں،
یا اللہ کیوں؟ فرمایا مطعمک حرام وملبسک حرام وغذی بالحرام، تیرا کھانا حرام دی کمائی دا، تیرا پینا حرام دی کمائی دا، تیری غذا حرام دی کمائی دی، تیرا لباس حرام دی کمائی دا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، دس میں تیریاں دعاواں کیویں قبول کراں، میں تیریاں حاضریاں کیویں قبول کراں؟ اے اصحاب کہف کی آندے نے پیسے دے کے گلو فَلْيَأْتِكُمْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پہلا جا کے تحقیق کرے کہ کھانا لبنا چنگا کتھوں میں پاک تے صاف تے حلال، تے جدو لب جائے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ تو اس ایک سکے دا جنہ بھی لبے لے آوے، ولایت بل فرمایا جنہ بھی لبے لے آوے تے کرے گی، فرمایا ولیت لطف، نرمی اختیار کرے، سختی نہ کرے، یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ ریٹ کر دیا، کوئی بحث کرن لگ پہ نہیں اینا نہیں اینے پیسے لا بھائی اساں بھائی اینے پیسے دینے نے، فرمایا نہیں ولیت لطف، جنہ لبے اس سکے دا کھانا چپ کر کے لے آوے تے کسے نو اطلاع نہ ہون دے، خبر نہ ہون دے، ولا یشعرن بکم احدا، کسے نو پتہ نہ لگن دے کہ اے بندہ کون ہے، کسے نو پتہ نہ لگ جائے میں تے کدھرے اسی گرفتار نہ ہو جائیے، پھڑے نہ جائیے، کدھرے سانو سزا نہ ہو جائے۔ اللہ فرماندے نے انہم ان یظہروا علیکم، اے آپس وچ گلاں پہ کردے نے، اگر شہر والیاں نوں پتہ لگ گیا ساڈا انہم ان یظہروا علیکم، اگر انہاں تواڈے تے غلبہ پا لیا، تواڈے بارے انہاں نوں علم ہو گیا، تواڈے تے غالب آ گئے، یرجموکم، یا تے تانوں مار مار کے قتل کر دیں گے، رجم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تانوں اپنے دین میں جو واپس پلٹا لیں گے، تمہارا مشرک بنا لیں گے، کافر بنا لیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اگر تسی دوبارہ مشرک بن گئے، اگر تسی دوبارہ انہاں دے عقیدے چلے گئے، انہاں دے دین میں چلے گئے، پھر تسی کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے، لَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تسی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور ولیاں نے دسیا ہے جیڑا شرک کرے وہ کبھی کامیاب ہو سکدا، جیڑا مشرک ہو جائے وہ کبھی کامیاب ہو سکدا، جیڑا مشرک ہے وہ دنیا کی ناکام ہے، کل قیامت میں بھی ناکام ہوئے۔ اندے نے دھیان کرے نرمی نال جا کے چپ کر کے کھانا پکیلا حلال دا کدھروں نہ لیا۔ اللہ فرماندے نے بندہ گیا، انہیں بڑی کوشش کی تھی کہ کسی نو پتہ نہ لگے۔ پہلے نمبر تے جدوں گیا نا، مفسرین نے لکھیا ہے او جدوں گیا نا تے ویندا آندا اے تے ہر شے بدلی پئی ہے۔ ایتھے ایک پنڈ ہوندا سی، او پنڈ ہی کوئی نہیں، کھنڈر بنیا اے جنہ راواں تو سی ٹر کے آئے ساں او تے جنگل ہی جنگل سی، ہن ایتھے جنگل بھی کوئی نہیں، او راہ بھی کوئی نہیں، بار لبدا لباندا شہر پہنچ گیا تے جدوں شہر پہنچیا تے ویکھیا شہر دے دروازے بھی بدلے نے، شہر دی حالت ہی بدلی ہے۔ جدوں اسی نسے سا ادو کوٹھیاں بنگلے ہور طرح دے سن، ہن جدوں آیا تے ہن تے بنگلے کوٹھیاں ہور طرح دے نے۔ آندا ہے جدوں اسی نسے سا ادو تے اشراف دا لباس انج دا سی جویں دا میں پایا ہے، اسی بھی اشراف وچوں سن، تے ہن جڑا لباس ہے یہ تے لباس ہی ہو رہے، ادھر رنگ بھی بدل گیا، ڈیزائن بھی بدل گیا، کیفیت بھی بدل گئی، حالات بھی بدل گئے۔ یعنی وہ وچ گیا نا تے وہ سارے جو وکھرا ہی پیا لگے، سارے ویندے نے یہ بندہ کتھوں آ گیا، یہ کپڑے ہور نے، یہ ڈیزائن ہو رہے، یہ انداز ہو رہے، یہ پتہ نہیں بندہ کتھوں، سارے پہ ویندے یہ لکدا لکاندا ٹر پہ آندا ہے، لوکی میرے ال ویندے نے، پتہ نہیں کی وجہ، ہن انہوں تے ڈارے سی کل دے نسے ہاں، ولی اللہ نو اے ڈر سی اسی، انہوں تے پتہ ہی نہیں کہ 309 سال گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئی ہیں، اے ڈردا نا بازار وچ بڑیا، ہوٹل شوٹل لبدا لبدا پوچھدا پچھاندا چنگا کھانا کتھوں ملے گا، انہاں کیا وہ فلانا ہوٹل ہے اتھوں جناب چنگا کھانا بڑا جناب 5 سٹار ہوٹل ہے اتھے چلے جاؤ، اتھے گیا کھانا شانا پیک کروایا تے انہاں نوں پیسے دین لگا تو سکہ جا دیتا جیڑا اپنا سکہ سی ہوتا، جیڑا سکہ ہوتا انہاں سکہ ویکھیا تے بندہ ویکھیا،
اگے ہی وہ مشکوک سی، جدوں دا شہر وڑیا سی لوگ وہ ول وہندے سن پے، جدوں انہاں سکہ ویکھیا انہاں کہا یہ لگدا ہے بندے نوں کو خزانہ لبا ہے، کی لگا ہے؟ سارے کٹھے ہو گئے، انہاں پھڑ لیا، انہاں کیا خزانہ تینوں لبا ہے سانوں بھی جو حصہ دے، انہیں کہا میرے کول کوئی خزانہ نہیں، ایکو ہی میرے کول پیسہ سی جڑا تانوں دے چھڑیا روٹی لین میں آیا، میرے کول کوئی شے نہیں۔ انہاں کہا نہیں نہیں یہ تے سکہ ہی 300 سال پرانا، تو آنا میں روٹی لین آیا، یہ تے سکہ ہن چلدا ہی نہیں، یہ تے 300 سال پرانا سکہ ہے۔ وہ آندا اللہ دے بندو 300 کل آلے میں ایتھے ہی سان تسی 300 سال دی گل، وہ لے گئے حکمران دے کول، قاضی دے کول، قاضی کول معاملہ ٹر گیا تے تحقیق ہوئی تے مسئلہ کھل گیا تے انشاءاللہ اتوں پھر اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک تے بھائی پچھلے جمعے میں اعلان کیتا سی اپنی مسجد دے والے نال کہ ساڈے انورٹر دو سڑ گئے نے کٹھے ہی جڑے سولر دے لگے سن، تے او پہلا ساڈا خیال ہے سی کہ اگر اللہ کرے وہ مرمت ہو جان تے کوئی دوبارہ لا لئیے، زیادہ پیسے نہ لگن، کیونکہ میں دسیا سی کہ اگر نویں لے آئیے تے او کوئی 8-9 لاکھ دا خرچہ ہے، لیکن انہوں اساں لاہور بھی بھیجیا ہے، سیالکوٹ بھی چیک کروائے، اتوں بھی ساتھیاں گجراتوں بھی چیک کروائے، تے وہ آندے نے یہ نہیں صحیح ہونے، یہ سڑ گئے نے تے یہ نویں تانوں لیاونے پینے، تے او بھائی نویں جڑے نے وہ کوئی 8-9 لاکھ دا خرچہ ہے، 3 انورٹر ہونے نے تے وہ لگنے نے۔ میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی، ایک بھائی نے 50,000 دیتا، ایک نے 25,000 دیتا، باقی کسی کو 5,000، کسی 2,000، کسی 1,000 دیتا، وہ تقریباً 1 لاکھ تے کچھ ہزار پیسے وہ ہوئے پچھلے جمعے۔ لیکن وہ صرف یہ نہیں ہوئے نے، میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ ساتھی بھرپور تعاون فرماؤ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ایک دن یہ اعلان سی اگر اس حوالے نال کوئی ساڈا بھائی تعاون کرنا چاہتا ہے بعد دے اندر بھی تے وہ ساڈے نال ضرور تعاون کرو، بلکہ لازمی کرو، کیونکہ اللہ دا گھر ہے، مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، اور زیادہ تر دیکھو تساں دے ہونا ہوندا ہفتے بعد جمعہ پڑھن، لیکن سارا ہفتہ ماشاءاللہ 125 بچہ جڑا پڑھدا ہے، اللہ دی رحمت نال فتیاں 3 کلاساں، درس نظامی دیاں 5 کلاساں لگدیاں نے، تجوید دی کلاس چلدی ہے، سارا دن یہ کلاساں چلدیاں نے، رات نو بھی کلاساں لگدیاں نے، عشاء تو بعد بھی، مغرب تو بعد بھی، تے جدوں دے انورٹر سڑے نے، لائٹ بند ہو جائے تے ساری مسجد ہنیرا ہو جاندا ہے، بچے پڑھ بھی نہیں سکتے، سارا سسٹم جڑا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تے اس واسطے جلدی تو جلدی انورٹر سارے ہونے نے، سارے بھائی تعاون فرماؤ، جڑا کوئی الگ تو کرنا چاہتا ہے، آپ لے آ کے دینا چاہتا ہے، آپ لے آ کے دے دے، لوا دے، سانو کوئی اعتراض نہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ تے سی جڑا پچھلے جمعے اعلان کیتا سی، وہ یاد دہانی کرائی۔ دوسرا سارے مسلک دے بہت مشہور عالم اور خطیب حضرت مولانا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، تسی زیادہ تر لوگ انہاں تو آگاہ واقف ہو، انہاں دا بیٹا وہ میرے کو تشریف لے آئے نے، سامنے بیٹھے نے، انہوں نے حافظ آباد والی سائڈ تے ایک مسجد واسطے جگہ خریدی ہے، وہ دے پیسے ادا کرنے نے، کافی دیر تو کہہ رہے ہیں کہ مینوں اپیل کروا دیو، اج تشریف لے آئے نے، تے انہاں نال بھی تعاون فرماؤ، اللہ تم جزائے خیر دے، زیادہ تو زیادہ انہاں نال تعاون کرو، اس جگہ دے وچ پیسے تواڈے پے جان گے، جب تک مسجد مدرسہ اتھے اللہ دے دین دا کام ہوندا رہے گا، انشاءاللہ تواڈے لگے پیسے دا اجر تانوں ملتا رہے گا۔ کتھے حافظ آباد جا کے تواڈے پیسے لگن گے تے کتھے تسی یہ اجر اتھوں بھی ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ یہ انویسٹمنٹ کرتی رہنے چاہیے اللہ دے گھراں دے اندر جتھے جتھے بھی موقع ملے، تاکہ مختلف ملک دے مختلف حصے جو اجر تے ثواب سانوں ملتا رہے۔ اللہ سارے نوں زیادہ تو زیادہ اپنے گھر وچ خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تے میں بھائی نوں درخواست کراں گا، تسی ایک بچہ نال لے کے تے بعد نماز تو فوری بعد نہ ایک کپڑا لے کے تے ضرور کھڑے ہو جاؤ،
کیونکہ تانوں لوگ دیکھن گے تے انشاءاللہ تواڈے نال تعاون زیادہ تو زیادہ کر جان گے. اللہ سب دا دیتا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اے بھائی ضرور تعاون فرمایا جے, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ارشم والے بیماران صحت کاملہ اجر نصیب فرما, فوت شدگان دی مغفرت فرما. اللہ جڑے فوت ہو گئے نے کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما. بھائی یہ کہہ رہے سی میری بیٹی میری ہمشیرہ انہاں واسطے دعا کرو, اللہ انہاں اپنی جنت چالا مقام عطا فرما. اور بھی جتنے بھی بزرگ جوان بوڑھے فوت ہو گئے اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما, سب کی قبریں منور فرما. جڑے بیمار میں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما, پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما, دکھیاں تے دکھ دور فرما. اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما, مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما, اولاداں والد دی اولاداں نوں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين.